الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ آپ سب کو دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے اور یوں لگ رہا ہے جیسے واقعی رمضان آ گیا ہے. الحمدللہ، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رمضان کی محبت ڈالی ہے اور ہم سب پوری تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں تاکہ اس مبارک موقع سے خوب فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس سیشن میں برکت ڈالے اور ہمیں بہترین علم نافع سے نوازے اور ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو اور ہم رمضان کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں کہ بس پچھلا سارا صفحہ صاف ستھرا ہو جائے انشاءاللہ. تو ہم تلاوت سنتے ہیں تھوڑی سی، پھر اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله واسع العطايا وجزيل الهبات ذي الفضل والإحسان والمكرمات، جعل في أيام الحياة مواسم الخيرات وفرصا للتزود من الطاعات
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب العباد و بار البریات۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کے عطیات اور جس کے انعامات بہت وسیع اور بہت بھاری اور عظیم ہیں، جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے۔ اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں انسان نیکیوں کا زیادہ زیادہ راہ جمع کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اہلاً و سہلاً یا رمضان، رمضان کو اہلاً و سہلاً، آپ سب کو اہلاً و سہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس رمضان میں بھرپور عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم اس طرح اس رمضان کو گزاریں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کرے۔ عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، چونکہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، رمضان میں افطاری کا خاص اہتمام کرتے تھے، تو ہم بھی اسی پیٹرن پر بس سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس ایک مہینے سے انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی نیکی کا موقع آتا ہے، اور اس کے کیا کیا فوائد، کیا کیا ثمرات اور کیا کیا برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے اس ایک مہینے کی ویلیو اور اس کی فضیلت آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قزاع کے ایک خاندان بلیح کے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی اکٹھے۔ ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور دوسرا 1 سال بعد مزید زندہ رہا اور پھر فوت ہوا، یعنی 1 سال کے وقفے کے بعد فوت ہوا، شہید نہیں ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا، اس شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا ہے۔ ورنہ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ شہید کا درجہ سب سے افضل ہے اور وہ ہم سے آگے ہوں گے، لیکن یہاں جو شخص بعد میں فوت ہوا، وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا۔ تو مجھے اس پر بہت تعجب ہوا۔ صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے اس کے بعد، یعنی پہلے شخص کے بعد، شہید کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی 6000 اور اتنی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی؟ یعنی 1 سال کے رمضان کے روزے اور نمازیں اس شخص کو شہید سے بھی آگے لے گئیں۔ ہم بعض اوقات جب اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فریضہ ہے، بس پورا کر لو، روزہ رکھنا ہے رکھ لو، نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، بس ایک مشینی انداز میں یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور پھر نیکیوں سے بھرپور دے، اور نیکی کے موسموں اور نیکی کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، سلف کہتے ہیں ان لوگوں کو جو پہلے کے نیک لوگ تھے، گزشتہ نیک لوگ ابتدائی صدیوں کے، کہ وہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی اتنے حریص ہوتے تھے کہ انہیں رمضان ملے، اور پھر وہ رمضان کے بعد 5 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما لے۔ کیا ہم نے بھی یہ دعائیں کبھی کی؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان؟ پھر اسی طرح یہ دعا اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اس کے فائدوں کو جانتے تھے، اس کی برکتوں کو سمجھتے تھے، اس میں ملنے والے انعامات کو سمجھتے تھے۔ پھر جب رمضان داخل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ وہ انہیں اس میں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جب رمضان ختم ہوتا تو دعا کرتے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، کیونکہ جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، ایمان والے بندے ہوتے ہیں، وہ نیکی کرنے کے بعد کسی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ قبول بھی ہو جائے۔ سورۃ المومنون میں آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا استقبال کر لینا چاہیے، یعنی اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ابو بکر البلخی کہتے ہیں ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا۔ یعنی رجب سے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور شعبان میں تو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر رمضان میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی مثال ہوا کی طرح ہے، ماہ شعبان کی بادلوں کی طرح، جنہیں پہلے ہوا چلتی پھر بادل آتے ہیں، اور ماہ رمضان کی مثال بارش جیسی ہے۔ اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کیسی کھیتی کاٹنا چاہے گا؟ یعنی پھر وہ رمضان اس طرح نہیں گزار سکے گا جس طرح ایک تیاری کے ساتھ جو شخص رمضان میں داخل ہوتا ہے وہ اس رمضان کے مہینے کو گزارتا ہے۔ ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے؟ کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ ہماری تیاری کیا ہوتی ہے کہ گروسریز کر لیں، سارے کام نپٹا لیں، گھر کو صاف کر لیں، لیکن اسلاف گھروں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو صاف کرتے تھے۔ وہ رمضان میں اس طرح داخل ہوتے تھے کہ ان کے دل میں کسی کے خلاف بھی کوئی کینہ، بغض اور نفرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تھی ان کے رمضان کی تیاری۔ اور یہ سب کچھ کیسے نکلتا ہے دلوں سے؟ اس وقت نکلتا ہے جب دل کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گویا رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے کہ ان روزوں سے ہمارا مقصد کوئی ڈائٹنگ کرنا نہ ہو، کوئی صحت اچھی کرنا نہ ہو، وہ تو ہو ہی جائے گی، وہ تو اس کی بائی پروڈکٹ ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہو کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ملے۔ اگر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان میں سچائی کی ضرورت ہے۔ ایمانی لحاظ سے تیاری کیوں ضروری ہے؟ ایمان کی تجدید کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی ایمان پر ہے۔ جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنا پکا ایمان ہوگا، اتنا ہی عمل کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جزا کو، روزے کی جزا کو اور رات کے قیام کو ایمان اور احتساب پر مرتب کیا ہے، اور ثواب کے حاصل ہونے کی شرط بتائی ہے وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس نے ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ گناہ جو بالغ ہونے کی عمر میں کیے، وہ گناہ جو بلوغت کے بعد کیے، جوانی میں کیے، اور پھر بڑھاپے تک جو گناہ ہوتے رہے، وہ گناہ جو پچھلے سال کیے رمضان کے بعد سے،
وہ گناہ جو پچھلے مہینے کیے، وہ گناہ جو پچھلے ہفتے کیے، وہ گناہ جو پچھلے دن کیے، وہ سارے کے سارے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے جب رمضان میں داخل ہوں گے، اور ایمان کے ساتھ داخل ہوں گے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ داخل ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ ایمان تو ہے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ یعنی گویا ایمان والوں کو بھی ایمان لانے کی پھر سے ضرورت ہے، پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں سورۃ الحدید میں بھی یہی کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے۔ پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی پہلے ایمان کی دعوت، پھر عمل کی دعوت، اور پھر جو ایمان لے آئیں فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا اجر کب ملے گا؟ چاہے خرچ کرنا ہو، چاہے روزے رکھنے ہو، چاہے قیام اللیل کرنا ہو، جب ایمان ہوگا، یقین ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا ہونا اور درست ایمان کا ہونا لازمی شرط ہے اعمال کی قبولیت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایمان بھی لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی شکوک و شبہات کا شکار ہوئے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کے بارے میں شک، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں۔ اور آج کی ہماری نئی جنریشن کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اوورآل دین کے بارے میں، قرآن کے احکامات کے بارے میں کس قدر شکوک و شبہات ہیں۔ شک ایمان کے منافی ہے۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں؟ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں؟ کیا میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، مطمئن ہوں، خوش ہوں؟ میرا پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، اور میں کسی وسوسے کا شکار نہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر وہی عمل جو چھوٹا سا بھی ہو وہ بہت بڑا درجہ پا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب کفار اور مشرکین کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو قیامت کے میدان میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کفار کو جہنم میں ڈال دیا گیا، باقی کون بچے؟ جو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں توحید پرست بھی ہوں گے، گناہگار لوگ بھی ہوں گے، نافرمانیاں کرنے والے بھی ہوں گے، اور منافقین بھی ہوں گے، کیونکہ منافق بھی عبادت تو کرتے ہیں۔ ان پر پل صراط سے پہلے اندھیرا ڈال دیا جائے گا، سب کے سب پر پچ ڈارک، بلیک آؤٹ ہو جائے گا۔ کفار تو جہنم میں چلے گئے، اب یہ جو باقی بچے ہیں انہوں نے اب پل صراط کو کراس کرنا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ امیجن کریں اگر رات کے وقت پورے ٹورانٹو کی بجلی چلی جائے تو کیسا اندھیرا ہوگا۔ اب تو ہم فوراً اپنے موبائل کی لائٹ آن کر لیتے ہیں اور روشنیاں کر لیتے ہیں، لیکن کسی بھی اندھیرے وقت کو یاد کیجئے، آج رات اپنی رضائی میں منہ دے کے اندھیرے کو امیجن کیجئے اور پھر پل صراط کو یاد کیجئے۔ ابن عباس اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں پر اندھیرا چھا جائے گا
امام ماوردی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد ہوگا، پھر انہیں نور دیا جائے گا، اندھیرا ہونے کے بعد نور دیا جائے گا اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے، اور یہ نور ہر انسان کو ملے گا جو اس وقت وہاں میدان میں موجود ہوگا امتحان المؤمنین کے بعد، چاہے مسلمان ہو، چاہے منافق ہو، چاہے نیک ہو، چاہے گناہگار ہو، سب کو نور ملے گا۔ لوگ اپنے نور کے ساتھ، ہر ایک کی اپنی پرسنل لائٹ ہوگی، اپنے نور کے ساتھ چلیں گے۔ جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، جن کو وہ کانٹے چاہیں گے پکڑ لیں گے، اور پھر یکا یک منافقین کا نور پوری طرح بجھ جائے گا، منافقوں کا نور ختم ہو جائے گا، مومن نجات پا جائیں گے۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں تھے، ہمارے ساتھ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب انہوں نے جنازہ پڑھایا اور دفن کا کام شروع ہوا، یعنی میت کو دفن کر رہے تھے، تو ابو امامہ باہلی نے فرمایا، لوگو تم اس دنیا کی منزل میں آج صبح و شام کر رہے ہو، یعنی آج دنیا میں تم صبح اور شام کرتے ہو، یہاں تم نیکیاں اور برائیاں کر سکتے ہو، اس کے بعد ایک اور منزل کی طرف تم سب کوچ کرنے والے ہو، اور یہ قبر ہے۔ قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ کیا کوئی ہمارے ایسا سسٹم ہے کہ مرنے والے کے ساتھ ہی روشنی کا انتظام اندر کر دیا جائے؟ ناٹ پاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہی قبر کی جو تنہائی کا، اندھیرے کا، کیڑوں کا اور تنگی اور تاریکی والا گھر ہے، یہی وہ منزل ہے جس میں نیکسٹ لینڈ کرنا ہے۔ مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے وسعت دے دے، جس کو اللہ قبر میں نور دے دے، بس اس کا اپنا ہی نور ہوگا، باہر سے کوئی نور نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہاں سے پھر تم قیامت کے مختلف مقامات پر وارد ہوگے، اور وہاں تم کسی مقام پر ہوگے کہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک حکم چھا جائے گا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بہت سے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چہروں پہ اندھیرا چھا جائے گا۔ پھر تم ایک میدان میں جاؤ گے جہاں لوگوں پر سخت اندھیرا ہوگا، وہاں نور تقسیم کیا جائے گا، مومن کو نور دیا جائے گا، کافر اور منافق بے نور رہ جائے گا۔ اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یا ان کے اعمال جیسے نہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، اندھیروں پر اندھیرے، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور ہی نہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس دن کے اندھیرے کے لیے بھی ہے کہ وہاں ایسا اندھیرا ہوگا کہ کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ منافقین سے اندھیرا ایسا ہوگا منافقین کا کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لہٰذا وہ پل کراس نہیں کر سکیں گے، وہیں نیچے گر جائیں گے۔ تو جس طرح ایک نابینا شخص آنکھوں والے کی بصارت نہیں لے سکتا، یعنی اگر مثلاً ایک شخص ہے، اس کا بھائی نابینا ہے، تو وہ اپنا نور اپنے بھائی کو نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن اگر ایک بھائی کے پاس بہت زبردست نور ہے اور دوسرے کے پاس کوئی نور نہیں، تو وہ اپنا نور اس کو نہیں دے سکتا۔ ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کو نور نہیں دے سکے گا، کوئی اپنے والدین کو نور نہیں دے سکے گا، کوئی اپنے عزیز پیارے کو نور نہیں دے سکے گا، ہر ایک کا صرف اپنا اپنا نور ہوگا، اور یہ نور نور ایمان ہوگا۔ جتنا زیادہ کسی کا پختہ، مضبوط، اچھا ایمان ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا نور ہوگا۔ منافق ایمان والوں سے درخواست کریں گے، آرزو کریں گے، ان کی منتیں کریں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں دیکھو، ہمیں بھی تمہارے نور سے کچھ مل جائے۔ تو کیا کہیں گے مومن؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہیں گے جاؤ واپس، جا کے اپنا جہاں سے آئے ہو وہاں سے نور لے کر آؤ، یہاں نور نہیں ملتا۔ وہ نور تو دنیا سے لے کر جانا تھا، قیامت کے دن تو کوئی نور نہیں۔ اور پھر ان مومنوں اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی،
جس کے ایک طرف رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں بس منافق نور کی تقسیم کے وقت تک دھوکے میں پڑا رہے گا، وہ سمجھے گا شاید میں بھی ایمان والوں کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مومن اور منافق کے درمیان فرق پیدا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، کچھ جنگوں میں بھی شریک ہو جاتے تھے، لیکن ان کے دل شکوک و شبہات کا شکار تھے، دلوں میں خالص ایمان نہیں تھا، ڈاؤٹس کا شکار تھے۔ آج ہمیں دین کے بارے میں اپنے سارے ڈاؤٹس کو دنیا میں کلیئر کرنا ہے، ہمیں اپنا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا رکھنا ہے، اللہ سے شکوے نہیں کرنے، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنی، کیونکہ ہم اس کو اپنا رب مان چکے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی برا خیال دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا آپ نے یہ فرما دیا اور اب ہمیں مشکل پڑ گئی۔ اسی طرح قرآن کی کسی ایک آیت کے ایک حصے، ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اس کو پورے کا پورا ہولسم لینا چاہیے، جیسا ہے جیسا فرمایا اس کو قبول کرنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح آخرت کے بعد، مرنے کے بعد، قبر کے حساب کتاب اور پھر حشر کے دن کی ساری جو واردات ہیں اور پھر جنت اور دوزخ، ان کے بارے میں بھی ہمارے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر الحمدللہ بچپن سے ہمیں ایمان ملا، ہم ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، لیکن آج ہمارے بچے، ہماری نسلیں جس ماحول میں ہیں وہاں ان کو وہ سارے پریویلیجز حاصل نہیں ہوئے جو ہمیں حاصل تھے۔ ہم میں سے جتنی بہنیں بھی یہ لیکچر سن رہی ہیں، ان سب کو گھر جا کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک سٹنگ کرنی چاہیے اور ان کے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس درجے کا ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں، آخرت کے بارے میں کوئی شک تو نہیں، قرآن کے بارے میں کوئی شک تو نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے بارے میں کوئی شک تو نہیں۔ اگر کہیں بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ہے تو وہ ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ دل کے اندر شک کا ہونا، دل کے اندر بیماری کا ہونا، یہ سب ایمان کے منافی ہے اور یہ انسان کو مومن کی حد سے نکال کر نفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ منافق قیامت کے دن پلسرات کے قریب پکاریں گے مومنوں کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ہم تمہارے دوست تھے، ہم تمہارے رشتہ دار تھے، تمہارے ساتھ مجالس میں حاضر ہوتے تھے، ہم مسجدوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ لیکن مومنوں کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں، ساتھ تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ کیوں نہیں، تم رہتے تو ساتھ ہی تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا، انتظار میں رہے، شک کرتے رہے، لمبی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ہی رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کو 5 چیزوں سے متصف کیا۔ سب سے پہلے فتن تم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، یعنی ایسے ماحول میں لے گئے، ایسے کاموں میں، ایسی دوستیوں میں کہ جس میں تم اچھے بھلے ہوتے ہوئے فتنے میں پڑ گئے اور تمہارے دلوں میں ڈاؤٹس پیدا ہو گئے۔ اور تربصتم، اور انتظار کرتے رہے، اچھا بعد میں توبہ کر لیں گے، جو بڑے ہوں گے حج کر لیں گے، پھر انتظار کرتے رہے، توبہ کو ڈیلے کیا۔ ورتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، یعنی مرنے کے بعد کوئی جی اٹھنا ہے یا نہیں، قبر کا عذاب ہے یا نہیں۔ اور پھر غرتکم الامانی، دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ کس دھوکے میں؟ کہ ابھی تو ہم دنیا کا مال ہے اور آخرت اللہ معاف کرنے والا ہے، اور شیطان نے تمہیں، آخری چیز، شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، تم اس کی سزا سے بچ جاؤ گے چاہے تمہارے اعمال کیسے بھی ہوں۔ تو یاد رکھیے، ایمان کے بغیر منافقین کے جو بھی عمل تھے
وہ قبول نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ سب کو پتہ ہے نا، کہاں؟ فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ یہ دھوکے باز لوگ تھے، یہ فراڈ کر رہے تھے، صرف انسانوں کے ساتھ، صرف مومنوں کے ساتھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی، کہ ظاہر میں کچھ تھے، اندر سے کچھ اور تھے، لہٰذا ان کا انجام کفار سے بھی بدتر ہوگا۔ تو یاد رکھیے، صرف ایمان کا نام لے لینا اور چند کام کر لینا یہ ایماندار ہونے پہ دلالت نہیں کرتا۔ لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں بس ایک رسم سمجھ کر، لیکن اور اسی طرح نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں بس ایک روٹین سمجھ کر، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ حقیقت میں وہ اندر سے ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کنارے پر رہ کے ایمان لاتے ہیں، یعنی جیسے سورۃ الحج میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی مال مل جاتا ہے، اولاد مل جاتی ہے، کوئی دنیا کی نعمتیں اور کامیابیاں ملتی ہیں تو اللہ سے راضی رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اپنے چہرے پہ واپس پلٹ جاتا ہے، مجھے ایسا دین نہیں چاہیے۔ اس نے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اٹھایا، یہی خلا خسارہ ہے۔ کیا ہم میں ایسے لوگ نہیں کہ جن کو کوئی تکلیف آئے تو نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ دین کے احکامات کو ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ بعض خواتین پردہ اتار دیتی ہیں، بعض لوگ دین کی مجلسوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ ہم نے اتنی دعائیں کی تھی لیکن ہماری دعائیں نہیں سنی گئیں، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، اگر وہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ کوئی مسلمان یہ باتیں نہیں کہہ سکتا، اور اگر کوئی ایسے کہتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ نفاق کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی خیر پر تو مطمئن ہوتے ہیں لیکن اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ خیر مل جائے تو سب ٹھیک ہے، نہیں ملے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ آزمائش تو سب کی ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو پہلے تھے، بس اللہ ضرور جانچ لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور وہ ضرور معلوم کر لے گا جھوٹوں کو بھی۔ تو اللہ نے پرکھنا ہے، امتحان ہونے ہیں، اس کے لیے تیار رہیے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا چمی گویم بلرزم کہ می دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں، اس میں انسان کو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ لہٰذا مومن اور منافق میں ظاہری اعمال کا فرق نہیں ہوتا بلکہ باطنی اعمال کا فرق ہے۔ اس لیے ہم سب کو رمضان سے پہلے اپنے باطن کا جائزہ لینا ہے، اپنے اندر کا جائزہ لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز ادا کرے اور حج اور عمرہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہے بھی کہ میں مسلمان ہوں اور سارے کام کر رہا ہے، لیکن جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنے اعمال میں ان سب چیزوں کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے اور ہمیں ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہراً ایمان والے عمل کرنا لیکن ایمان کا مضبوط نہ ہونا، یہ ہم سب کے لیے ایک آزمائش ہے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم عبادت کر بھی رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ثواب ملے گا یا نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان بھی نہیں رکھتے۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے اچھے اچھا عمل کروں گی
اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا مجھے دے گا۔ تو مقبول روزے کی صفت کیا ہے؟ یعنی قابل قبول روزہ کون سا ہے؟ جس میں دو شرائط پائی جائیں، ایمان اور ثواب کی نیت، اور یہ سب نفاق کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوتی ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے بنسبت اس کے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ تو جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے پھر رب کا بھی معاملہ اس کے ساتھ بڑا خاص ہوتا ہے۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال کس سے کرنا ہے؟ کس سے کرنا ہے؟ ایمان کی سچائی کے ساتھ، خالص ایمان کے ساتھ، ایمان کی تجدید کے ساتھ۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا۔ زبان تو اقرار کرتی ہے، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جو دل کے اندر ہے نا، اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں۔ اپنے جو ہی رمضان کا خیال ہے، روزے کا خیال ہے، نماز کا خیال، اندر کو دیکھیں، کیونکہ منافقین نماز کی طرف جاتے ہیں کیسے؟ سستی سے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مصیبت سمجھ کے، ہمیں نیکی کرنی ہے خوشی سے۔ روزہ مصیبت سمجھ کے نہیں رکھنا، خوشی سے رکھنا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی اور اس کی پسندیدہ چیز کرنا، اس کا پسندیدہ کام کرنا خوشی سے انسان کرتا ہے۔ ماں کتنی بھی تھکی بھی ہو، گہری نیند سو رہی ہو، جب بچہ روتا ہے تو کیا کرتی؟ بے چین ہو اٹھتی، ایک دم اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر روزہ مشکل نہیں لگے گا، پھر رات کا قیام مشکل نہیں لگے گا، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ لہٰذا رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اور سچائی ہی مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے انسان کو خواہشات ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ صرف سوچنا ہی کافی نہیں، صرف آرزوئیں اور تمناؤں کا ہونا کافی نہیں۔ لہٰذا ہمیں پورے یقین کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا ہے، اور پھر رمضان میں جو بھی آپ عمل کریں گی روزے کی حالت میں، کیونکہ خیر کے بہت سے دروازے ہیں، جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل نیکی اور ثواب کے بلند درجے پر ہوگا۔ مثلاً آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں، لیکن موقع کچھ ایسا ہے کہ علم کی مجالس میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پر خیر کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اب آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، علم کے ذریعے خیر کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے اس سال آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اور دروازہ کھول دے گا۔ انسانوں کی خدمت بھی، گھر میں رہنے والے بزرگوں کی خدمت بھی، بچوں کو پالنا بھی، یہ بھی خیر کے دروازے ہیں۔ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والا مجاہد۔ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ کی طرف جانے کا یہ راستہ ہوتا ہے۔ تو چاہے آپ علم دینے والے ہوں، چاہے آپ مال خرچ کرنے والے ہوں، چاہے آپ کسی کی جسمانی خدمت کرنے والے ہوں، یہ سب، یعنی گھر میں آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ سحری پکا رہے ہیں، مثلا سحری بنا رہے ہیں، صبح اٹھ کر سارے گھر والے ابھی سو رہے ہیں اور آپ ان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آپ تیاری کریں، اس وقت اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹولتے رہیں۔ اگر دل میں ایمان مضبوط ہوگا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیسے وہ کام کریں گے؟ خوشی خوشی۔ تو آپ سب نے خوشی خوشی سحری بنانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا، میں گھر کے جتنے بھی افراد کو روزہ رکھوا رہی ہوں ان سب کے روزوں کا ثواب مجھے بھی ملے گا، کیونکہ جو کسی کو روزہ رکھواتا ہے اور پھر روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اس دن کے اس روزہ رکھنے والے کے روزے کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ تو کیا یہ معمولی نیکی ہے؟
تو یہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی کوئی بھی کام. پھر اسی طرح کوئی بھی اور عمل جو آپ دن میں کرتے ہیں، مثلا جاب کرنا آپ کی مجبوری ہے، آپ کو جاب پہ جانا ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں روزہ رکھ کے گھر میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور مجھے جو صبح صبح جاب پہ نکلنا پڑ رہا ہے، میری تو رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی. تو آپ اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں، میں کیوں آ گئی یہاں، میرے لیے مصیبت کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ. ان سوچوں کے ساتھ کیا آپ کا روزہ بہت خوبصورت روزہ ہوگا؟ نہیں. کیسے سوچنا ہے آپ نے؟ اپنے اندر کو ٹٹول کے کیا سوچنا ہے؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا، مجھے ایسا علم دیا، مجھے ایسی سکلز دی کہ جس کی وجہ سے میں اس کام کے قابل ہوئی، جس کی وجہ سے میں اپنی مرضی سے صدقات کر سکتی ہوں، اپنی مرضی سے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکتی ہوں، جس کے ذریعے میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکتی ہوں، جس کے لیے میں اپنی مرضی سے دین کے راستے میں بے پناہ خرچ کر سکتی ہوں. اگر میرے پاس یہ سکل نہ ہوتی، یہ جاب نہ ہوتی، یہ مال نہ ہوتا، تو پھر میں کیا کرتی؟ پھر تو میں صدقہ کرنے کے لیے بھی کسی اور کی محتاج ہوتی، کہ کوئی مجھے دیتا تو پھر میں آگے دے سکتی. تو اللہ نے مجھے چنا ہے. ایکسٹرا ایفرٹ ایکسٹرا ریوارڈ، ایکسٹرا ایفرٹ ایکسٹرا ریوارڈ. اگر لوگ آرام کر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، اور آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ خوش قسمت ہیں. وہ خوش قسمت نہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی، اور اتنا شوق دیا کہ آپ اس کام کو کر سکیں. تو جو بھی عمل کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہی کام کیوں نہیں، اس کو سچا ہو کے کرنا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنا ہے. احتساب کا مطلب نیکی ثواب کی نیت سے کرنا ہے کہ اللہ میرے اس کام میں بھی اجر ڈال دے. اور پھر یاد رکھیے کہ خیر کے تو بہت سے کام ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں. اب رمضان میں وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کے ہوں. رمضان صرف آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ روزے کی حالت میں نیند بڑی اچھی آتی ہے. اسٹمک کو ڈائجیشن نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی نا، تو آپ کی انرجی اس میں نہیں لگ رہی ہوتی، تو آپ کو سکون کی نیند آتی، گہری نیند آتی، اور سونے کو دل بھی بہت چاہتا ہے. لیکن پھر آپ اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں اور آپ اٹھ جاتے ہیں. جو بھی کام آپ کا ہے، جو بھی خیر آپ نے کرنی ہے. اور پسندیدہ کام کیا ہے؟ یہ میرا ویسے تو ہر حال میں کرنا چاہیے، لیکن یہ رمضان کے لیے بتا رہی ہوں. مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا. روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑاپن، موڈ آف، بھوک لگی ہے، موڈ خراب ہوا ہے. کیا سوچنا ہے اس وقت؟ کیا کرنا ہے؟ ایک دم اپنے آپ کو تبدیل کرنا. نہیں، اس وقت میرا کسی کو خوش کر دے، اسمائل سے ہی خوش کر دینا، یہ کیا ہے؟ میرے لیے اجر کا باعث ہے. اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا. سر میں تو روزے کی وجہ سے آپ کے بھی درد ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ہسبینڈ نے کہا میرے سر میں درد ہو رہی ہے، آپ اپنی درد بھول کر کیا کرتے ہیں؟ ان کے سر کو دبا دیتی. اور یہ نہیں کہتے اچھا میرے سر میں بھی درد ہو رہی، میں کیا کروں. ایسے نہیں کہنا، اچھا کوئی بات نہیں، آپ کو کیا چاہیے. اور پھر اس کا قرضہ ادا کر دینا. آپ کے ارد گرد کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے، بیک ہوم آپ کے رشتہ داروں میں سے. اور پھر اسے کھانا کھلانا. رمضان ایک اچھا موقع ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر روز افطار کے وقت ایک بہت بڑا ڈنر تیار کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر تھکاوٹ زیادہ ہوگی، تراویح میں آپ کا خشوع چلا جائے گا. جو کام اعتدال کے ساتھ ہو اور اس میں آپ کی عبادت متاثر نہ ہو، بس اتنا کریں، کیونکہ ہر ایک کی ہمت فرق ہے. میں سب کو کوئی ایک ٹپ نہیں بتا سکتی کہ سب یہی کام شروع کر دیں. آپ اگر پکا کے نہیں دے سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ راشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ راشن نہیں دے سکتے، یعنی پورا بہت کچھ نہیں دے سکتے، تھوڑا بہت آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن رمضان میں ٹو ڈو لسٹ میں کھانا کھلانا لازم کر لیں، کھانا کھلانا لازم کر لیں. پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. آپ کا دل تھا اعتکاف کرنے کو،
لیکن گھر میں ہو گئے بچے بیمار، یا شوہر بیمار ہو گئے، یا کوئی بزرگ والدین گھر میں رہتے ہیں وہ بیمار ہو گئے، اب ان کو لک آفٹر کرنا ہے، اور آپ پاؤں پٹک رہے ہیں، میں نے سوچا تھا اعتکاف کروں گی، کوئی 10 دن تو دل کھول کے عبادت کروں گی، لیکن یہ کیا مصیبت آ گئی۔ نہیں، آپ کو اعتکاف سے بھی زیادہ اعتکاف کا اجر تو نیت کی وجہ سے مل جائے گا آپ کو، اور خدمت کا الگ اجر مل جائے گا، اور اس تکلیف اٹھانے کا اور پھر روزے کا اور وہ باقی عبادات کا ساتھ ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا، اس روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے، جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ مثلاً آپ کی دوست بیمار ہو گئی، اس کو ہاسپٹل جانا ہے، آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، اب آپ سوچتے ہیں کہ اتنے گھنٹے ہاسپٹل میں لگ جائیں گے، میں نے تو سوچا تھا کہ رمضان میں دورہ قرآن پورا اٹینڈ کروں گی، آج کا تو میرا سپارہ ہی چلا گیا، اور آپ جا بھی رہے ہیں اور دل دل میں غصہ کھا رہے ہیں کہ میں ہی رہ گئی تھی اس کام کے لیے۔ جی، اللہ نے آپ کو چنا، آپ رہ نہیں گئی تھی، آپ اللہ کی نظر میں تھی، اللہ نے آپ کے حصے میں یہ کام ڈالا ہے۔ لہٰذا یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم رمضان میں صرف عبادت پہ فوکس ہو جاتے ہیں۔ ضرور کریں عبادت، جن کو اللہ موقع دے، فرسٹ پرائرٹی ہماری عبادت ہی ہونی چاہیے۔ صوم اینڈ قیام، دو کام اہم ترین ہیں، یعنی دن کو روزہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور رات کو قیام، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ دو کام لازم ہیں۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان دو کاموں میں آپ بیمار ہو گئے، مثلا آپ نے پوری تیاری کر لی روزے رکھنے کی، لیکن اچانک کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ کی جان کو خطرہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن آپ دیکھیے کہ اسپتال بھرے ہوئے ہیں، رمضان میں بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسی بیماری میں آ جاتے ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے۔ اگر روزہ رکھنے کا موقع چلا گیا، کوئی بات نہیں، آپ کی نیت دیکھی جائے گی، آپ کا دل دیکھا جائے گا، آپ کا ایمان دیکھا جائے گا، آپ کا شوق دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا سوچا تھا، اور اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ اس بیماری کا، وہ بیماری بھی گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بن جائے گی، اور پھر وہ جو کام آپ نے نیکی کا کرنا تھا، وہ اس کا اجر بھی آپ کو نیت کی وجہ سے مل جائے گا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عبادت سے بچنے کے لیے کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لیں کہ اچھا کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے بتا دے، چلو تراویح پڑھنے کی بجائے میں کہیں اور جا کے تھوڑی گپ شپ بھی لگا لوں گی، تراویح میں تو پھر چپ کر کے سننا پڑتا ہے۔ نہیں، یہ بھی اللہ جانتا ہے نا، پھر وہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، دل کے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ یعنی کسی نے کوئی کام کہہ دیا، کام پڑ گیا، تراویح لیٹ ہو گئی، آپ کو تہجد کے وقت اپنی پوری کرنی پڑی، لیکن آپ کے دل میں ایک تکلیف ہوئی، اوہ میری تراویح رہ گئی، لیکن چلو یہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، میں یہ بھی کر لیتی ہوں، تو دگنا اجر ہو گیا۔ پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام، مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں دورہ قرآن کے وقت، آپ کرسیاں لگانی ہیں، آپ ہاں روزہ رکھ کے ہم کرسیاں لگائیں، آپ نہیں، اتنی مشکل؟ جی ہاں مشکل تو ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کی لگائی ہوئی کرسی پر جو بیٹھ کے جتنی دیر قرآن سنے گا، انشاءاللہ اس کا سارا اجر آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ایک فیسلٹی فراہم کی۔ تو نیکی کے کام کرنا سچے لوگوں کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی صرف عبادت کرنا ہی نیکی نہیں، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، آگے نہ پہلی شرط ایمان کی، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، یہ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ رمضان میں اول وقت نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، فرض کے علاوہ سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی کرنے ہیں، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یعنی روزہ رکھ کے بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کھڑا ہو کر کرنا مشکل ہو رہا ہے، پھر بھی کوشش کر کے کر رہے ہیں، سجدے میں جانا مشکل ہو رہا ہے، پھر بھی آپ لمبے سجدے کر رہے ہیں،
فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی سچے ایمان والے ہیں، اور یہی اصل میں متقی ہیں، یہی تقوی والے ہیں۔ تو ایمان جو ہے یہ دراصل تصدیق کا نام ہے، کہ جس چیز کو آپ مانتے ہیں پھر وہ کر کے بھی دکھائیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیبی امور کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن و سنت میں جو کچھ بھی آیا ہے اس پر پورا یقین رکھتا ہے۔ منافق کے پاس بھی حق آتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ روشنی پاتا ہے لیکن پھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ منافق نور کا محتاج ہوتا ہے، جب نور مل جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس اندھیروں میں جانا ہی پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو جگانا بھی ہے، بڑھانا بھی ہے، اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ ایمان کوئی جامد چیز نہیں، جمی ہوئی چیز نہیں کہ ایک جگہ پتھر رکھ دیا تو رکھا گیا، یہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے ایمان اوپر جاتا ہے، اس کا گراف اوپر چلا جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے نیچے آ جاتا ہے۔ لہٰذا روزہ رکھ کے کیا نہیں کرنا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ، بدعہدی، خیانت، بد اخلاقی، ان سب چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے۔ تو جتنا زیادہ انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور جتنا زیادہ انسان دنیا میں کھو جاتا ہے، اتنا ہی اس کا نور بجھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم سب کی ایک مجبوری ہے، ہم رہتے دنیا میں ہیں، ہم سارا دن مسجد میں نہیں رہ سکتے، ہم سارا دن علم کی مجالس میں نہیں رہ سکتے، لیکن جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، جب ہم شاپنگ کرنے کے لیے، ضروری شاپنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، جب ہم اپنی جاب پلیس پر ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں ہوتے ہیں، اور جتنا جتنا دنیا میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں اتنا اتنا وہ نور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو اس بیٹری کو ریچارج کریں۔ آپ موبائل کی بیٹری روز چارج کرتے ہیں نا، اور اگر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ۔ ایسے ہی اگر ہم علم کے ساتھ، علم کی مجلسوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ تعلق کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے، اوپر نہیں لے جاتے، تو واپس وہ ریڈ لائن پہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا بھرپور کوشش کرنی ہے عبادت کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی مجالس، قرآن کی مجالس کی پابندی کی بھی، کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو حقیقی مومن وہ ہے جو غیب پر ایسے ایمان لائے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ ابھی جو میں نے قیامت کے دن کا منظر آپ کے سامنے رکھا، تو کیا ہے؟ اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے ہم وہاں کھڑے ہیں، اور اس وقت ہمیں نور چاہیے، اور وہ نور ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے لیے تیار کر لیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایمان بڑھتا ہے احسان کے ساتھ، اور احسان کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں سن کر، جان کر ایسے محسوس کرنا جیسے وہ قریبی ہیں، ان کی پریزنس کو فیل کیا کریں۔ فرشتوں پر ایمان میں کیا کرنا ہے؟ ان کی پریزنس کو فیل کرنا ہے۔ میں جب جمعے کے دن نماز پڑھتی ہوں نا، تو یقین مانے کہ بیچ میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں نماز کے دوران، جیسے رکوع اور سجدے میں یوں لگتا ہے جیسے واقعی فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اتنی سیرینٹی، اتنا پیس، اتنا سکون جو پورے ہفتے میں کسی اور جگہ محسوس نہیں کرتی، وہ اس وقت۔ انشاءاللہ رمضان میں آپ تراویح پڑھنے جائیں گے نا، تو آپ محسوس کریں گے، دورہ قرآن اٹینڈ کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ فرشتوں کی پریزنس میں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر وقت تو دائیں اور بائیں ہمارے ہیں نا، تو کوئی بات کرنے لگے تو یہ نہ سوچے کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، سوچے اوہ میرے تو رائٹ سائڈ پہ بھی بیٹھا ہوا اور لیفٹ پہ بھی، وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے حق میں کیا گواہی دیں گے۔
جب کوئی نہیں ہوتا فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں ہوتا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس کو یہ ایمان ہے. یعنی اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ آپ واقعی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ورنہ کیا ایک غیبی سی خبر، ہاں وہ فرشتے ہیں پتہ نہیں کہاں اڑ پھر رہے ہیں. فرشتے تو علم کی مجالس پر بھی آتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور وہ جا کے گواہی دیتے ہیں. یعنی آپ ایسے اس طرح ان چیزوں کو قرآن دیکھیں تو آپ کا دل محبت سے بھر جائے. آپ اسے سینے سے لگایا کریں، آپ اس کو پڑھا کریں، آپ کہیں یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کی بات. آپ اس کو کسی انسان کی بات سمجھ کے نہیں پڑھا کریں، اس کو محسوس کیا کریں. یہ محبت ایمان کی علامت ہے. قرآن سے محبت ایمان کی علامت ہے. نماز ہمارے لیے راحت کا سامان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا. بلال نماز قائم کرو، یعنی اذان دو، نماز کے لیے بلاؤ اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ. ہمارے دلوں کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اس دین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ. پھر آخرت پر ایمان کو کیسے محسوس کریں کہ اس کے لیے ہر دم تیاری کریں، ہر کام وہاں کے لیے، ہر چیز وہاں کے لیے. آپ دیکھیے کہ مثلاً روزے کا اجر ہم کیا چاہتے ہیں. رمضان کے بعد جب عید آتی ہے نا، لوگ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سارا مہینہ میں نے فلاں چیز نہیں کھائی، دیکھو اسکیل وہیں کا وہیں ہے. کیا آپ نے اسی لیے روزے رکھے تھے؟ اسکیل کی تو بات ہی نہیں کرنی، اور روزہ رکھ کے یہ دیکھنا ہی نہیں کہ وزن گھٹا ہے یا بڑھا ہے. کیونکہ ہم اس لیے تو روزے نہیں رکھ رہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں اجر کی نیت سے. لہٰذا اپنی نیتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دے دے گا. پھر اسی طرح سارے انبیاء پر ہمارا ایمان کبھی ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. یعنی جب آپ قرآن میں انبیاء کے قصے پڑھیں تو کیسے پڑھنے چاہیے؟ صرف ہسٹری سمجھ کے نہیں پڑھنے چاہیے، صرف کہانیاں سمجھ کے نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ ان اللہ کے بندوں کی جو ایفرٹ تھی، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کو محسوس کر کے پڑھیں. اسی طرح جنوں کے بارے میں پڑھیں تو جنوں کے بارے میں یقین رکھیں کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ جب بہت سائنس پڑھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جنوں کا انکار کر دیتے ہیں. قرآن میں آنے والی کوئی چیز، اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے. ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہم، اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. اور جنوں کے بارے میں بھی اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا فرشتوں کے بارے میں یقین ہے. اور پھر قرآن اس لیے پڑھیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس رمضان میں اللہ کے فضل سے، بلکہ پرسوں سے ٹیوزڈے سے ہم دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، اور اس میں بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے علم کا نور بڑھا دے، اور پھر میرے ایمان میں اضافہ کر دے، اور میری قرآن کی سمجھ میں اضافہ کر دے، اور اس کی برکت سے میرے نیک اعمال میں اضافہ کر دے. کیونکہ جتنی روشنی اور ایمان زیادہ ہوگا، عمل کی قوت بڑھے گی، کیونکہ ایمان بڑھتا ہے عمل کے ساتھ اور گھٹتا ہے گناہوں کے ساتھ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام تو ہم نے دل کی اصلاح، کیونکہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. تو اپنے دل کو ایمان کی غذا دینی ہے، اور اپنے دل کو قلب مطمئنہ بنانا ہے، اور پھر اس کے اندر اس نور کی دعا کرنی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، کہ اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، میرے دل میں نور پیدا کر دے. کیونکہ جب نور آتا ہے، جب روشنی آتی ہے تو حقائق واضح نظر آنے لگتے ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں وہ سمجھ آنے لگتے ہیں، چھوڑنے کی چیزیں کیا ہیں سمجھ آنے لگتی ہیں. بعض اوقات شیطان ہمیں ڈیلیوژن میں مبتلا رکھتا ہے، دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں کنفیوز رکھتا ہے،
اور ہمارے عقائد میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. لہٰذا شیطان کے دھوکے سے بھی بچنا ہے، شیطان کی چالوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ بعض اوقات شیطان برائی کو ہمارے لیے خوشنما بناتا ہے، اور بعض اوقات اعلیٰ درجے کے کام کو پیچھے کر کے کم درجے کے کام کو سامنے لے آتا ہے. لہٰذا شیطان کی چالوں سے بھی بچ کر رہنا ہے. پھر اسی طرح بعض لوگوں کے دل میں شیطان یہ کہتا ہے کہ تم ہو تو جہنمی، تو کر لو دنیا میں مزے، آگے تو تمہارے لیے جہنم ہی ہے. اس طرح کے خیالات سے بھی بچنا ہے، یہ بھی اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے. حدیث کا دوسرا حصہ احتساب. احتساب کا معنی ہے کہ آپ اس دن اللہ کی ملاقات کے بارے میں سوچیں، اللہ کے دیدار کے بارے میں سوچیں، اور یہ جانیں کہ اس دن نیک اعمال ہی انسان کا سایہ ہوں گے حشر کے میدان میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اس دن نجات اسی کے لیے جس کے پاس کچھ اچھے اعمال ہوں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا. تو روزے کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. لہٰذا جو بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے اس سے بڑھ کر کون اچھا بدلہ دے سکتا ہے. قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا، لہٰذا خوشی سے روزہ رکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث بنے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے، جو مال خرچ کرنا ہے ہم نے اللہ کے راستے میں، تو اس کو دنیا کے بینک میں رکھنے کی بجائے، دنیا کے خزانوں میں رکھنے کی بجائے آسمان کے خزانوں میں رکھیں. یعنی اپنی ضروریات سے زائد جو ہے اللہ کے راستے میں جب آپ دیں تو آپ کیا سمجھ کے دیں کہ یہ میں آسمان میں جمع کرا. دیکھیں آپ سنبھال کے رکھتے ہیں نا مال کو، ہر شخص کو مال سے پیار، اپنا بیگ سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنا لاکر، اپنی کی، اپنی جہاں کہیں بھی آپ نے اپنی ویلیوبلز رکھی ہوتی ہیں، اپنا گولڈ وغیرہ سب کچھ. لیکن ہم زیادہ سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں کس کی؟ جو ہم نے دنیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی فکر نہیں کرتے کہ اس سے بھی محفوظ جگہ ہے. جب آپ کے دل میں خیال آئے نا کہ یہ یہاں سے کوئی اٹھا نہ لے یا کہیں گم نہ جائے، تو سوچیں اس سے زیادہ محفوظ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ آسمان میں ہے، وہ اوپر ہے. لہٰذا اس مہینے میں عام مہینوں کی نسبت، سارے سال کی نسبت، دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور خاص طور پر دین کی ترقی کے لیے. اپنے مثال کے طور پر آپ سوچتے ہوں گے کہ چلو میں گھر میں ہی سن لیتی ہوں، روز کون جائے مسجد، کون جائے روز یہاں الہدیٰ، کون آئے کہ آ کے دورہ قرآن سنے، گھر میں ہی سن لیتی ہوں تاکہ گاڑی کا پیٹرول بچے. کوئی بات نہیں، کہیں اور جانا ہے تو وہاں نہ جائیں، وہاں سے بچا لیں. لیکن دین کی مجلس میں آنے کے لیے اگر آپ کا پیٹرول بھی لگتا ہے، اور جتنا بھی لگتا ہے مجھے پتہ بہت مہنگا ہو گیا، لیکن وہ سب کچھ کس میں جائے گا؟ وہ آسمان کے خزانے میں جمع ہوگا. وہ اللہ کے راستے میں آپ اپنی گاڑی دوڑا رہے ہیں، ایک ایک قدم پر آپ کے لیے اجر ہے. لہٰذا اس میں آپ پریشان نہ ہوں. اور جب بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا. اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ اب ہم سب کو معلوم ہے جب ہم گھر میں سننے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں، تھک گئے ذرا ٹیک لگا لیں، ٹیک لگا لی تو تھوڑی سی نیند آ گئی، نیند آ گئی تو وہ ٹریک ہی کھو گیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ تو پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہیں، چلو چائے بنا لیتے ہیں، ابھی تو رمضان نہیں شروع ہوا. وہ کچن میں آدھی آواز آئی آدھی نہیں آئی. یہ تو علم حاصل کرنا نہیں ہوتا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جہاں موقع نہیں وہاں آپ 2-4 بہنوں کو ساتھ گھر میں بلا لیں اور ایک مجلس جمائیں، اور جہاں موقع ہے وہاں آپ پہنچ کر مجالس کا فیض اٹھائیں. پھر اسی طرح اس لیے صدقہ اس لیے بھی کرنا ہے کہ قیامت کے دن کئی گنا زیادہ بڑھا کے مجھے ملے گا، اس کا پروفٹ کئی گنا زیادہ ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ واجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے دگنا کر دے اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے. اور پھر احتساب کا مطلب کیا ہے؟ ہر نئی کام اس لیے کرنا ہے کہ مجھے اس کا اجر آخرت میں ملے اور میں اس کے بدلے میں اللہ کا چہرہ چاہتی ہوں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اللہ صرف آپ کے لیے، صرف آپ، اونلی فار یو. جب بھی کوئی کام کریں، چاہے گھر کا کریں، چاہے آپ دین سیکھنے کے لیے نکلیں، تو بس اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیتے رہے، یا رب اونلی فار یو، اونلی یورس، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے.
کہ اور یہ سچے دل سے کہیں، کیونکہ ایمان سچائی کا محتاج ہے، اور سچائی یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھی سچے ہوں، ہم اللہ کے ساتھ بھی سچے ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں واقعی وی مین اٹ، اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی سچے ہوں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے لیے دنیا میں ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے ان کو خیر سے نوازا۔ وہ جو 3 لوگ تھے نا جو کسی غار میں پھنس گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے جو اپنے نیک اعمال پیش کیے تھے ان میں سے ایک سچائی بھی تھی، کیونکہ یہ لوگ سچائی کے ساتھ وہ سب نیک عمل کر رہے تھے، اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے۔ پھر اسی طرح اپنے قول میں سچا ہونا، اپنے فرائض کی ادائیگی میں سچا ہونا، اور اس سچائی سے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے۔ اپنے ارادوں میں سچا ہونا، ارادوں میں سچا ہونا کیا ہے؟ جب ارادے میں انسان سچا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سستی نہیں آتی، پھر وہ ڈھیلا نہیں پڑتا، پھر وہ پیچھے نہیں رہتا، پھر وہ ہمت نہیں ہارتا۔ ورنہ اگر سستی آ جائے تو پھر کہتا ہے اچھا پھر بعد میں کر لوں، انشاءاللہ اگلے سال کر لوں گی، پھر صحیح کبھی، ابھی مشکل ہے۔ نہیں، اپنے ساتھ جب نیت کر لی تو بس اب کر کے دکھائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ رمضان میں ہر روز آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے، بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے گھٹ۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنا بی پی روز چیک کرتے ہوں گے، شوگر چیک کرتے ہوں گے، ڈیلی روٹین میں ہے، اس کو بھی روٹین میں رکھیے، اپنے اندر جائزہ لکھیے، جھانکتے رہیے، بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے، کیونکہ زیادہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ آپ کا عمل اور زیادہ ہو جائے گا، آپ اور خوشی سے کام کریں گے، آپ کے دل کے اندر کا اطمینان بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب دل گھبرانا شروع ہو جائے، گھٹنا شروع ہو جائے، پریشانی کوئی آنا شروع ہو جائے، شیطانی وسوسے، خیر رمضان میں تو بڑے بڑے شیطان کا قابو میں ہوتے ہیں، مگر سارے وسوسے شیطان کی طرف سے بھی نہیں ہوتے، کچھ وسوسے اور نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، تو نفس تو ساتھ ہی ہے نا، شیطان اگر پکڑا ہوا بھی ہے تو نفس ساتھ ہے، تو وہ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، کہ انسان کا اپنا ہی دل جو وسوسے ڈالتا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ تو پھر ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، اور ان کاموں میں آپ دیکھیے کہ دن کا آغاز جو ہے وہ تو سحری سے ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور سحری کا خاص عمل کون سا ہے؟ استغفار، ٹھیک ہے؟ اس وقت یہاں پر ایک استغفار کا کارڈ بھی ملتا ہے، اس کی ایک ایک دعا یاد کر لیں، ہر روز اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، یا جو بھی اپنے کچن میں استغفر اللہ کہیں لکھ کے لگا دیں تاکہ آپ کی نظر پڑے، ورنہ کیا ہوتا ہے کاموں کی اتنی جلدی ہوتی ہے، کبھی فریج کھول رہے ہیں، کبھی اوون کھول رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی ٹیبل لگا رہے ہیں، کبھی جگا رہے ہیں گھر والوں کو، اتنی ابڑ دبڑ ہوتی ہے کہ وہ استغفار ہی بھول جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی کے ساتھ، کچھ لوگ تلاوت لگا لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو استغفار کا وقت ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تو استغفار کے ساتھ دن کا آغاز کرنا ہے۔ آذان ہوئی تو کیا کرنا ہے؟ آذان کا جواب دینا ہے، جواب دے کے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی بھولنا نہیں۔ کون سی دعائیں مانگنی ہے؟ صرف دنیا کی، آخرت کی بھی، درود شریف پڑھ کے اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی آخرت اور دنیا دونوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ قرآن کا اذکار کرنے ہیں، پر اذکار سورج نکلنے سے پہلے ہو جانے چاہیے، صبح کے اذکار، ٹھیک ہے؟ اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی، اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سورج نکل آیا ہے، سورج نکل آیا ہے، سورج نکلنے تک آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور پھر دن کا آغاز جب قرآن کی تلاوت سے ہو تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ نے بہت کچھ روحانی ناشتہ کر لیا، آپ کے دل کے اندر ایک ایمان کی لہر آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں؟ چاشت، اشراق، اشراق کے نفل پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے آرام کرنے کا موقع ہے تو آرام کریں، کام پہ جانا تو کام پہ جا کے واپس آ کے آرام کریں۔ ابن رجب کہتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا رمضان المبارک میں صبح کے وقت مصحف کی تلاوت کرتی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو سو جاتی، یعنی بعد میں پھر آرام کرتی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دن کے وقت بھی آپ نے قرآن کی تلاوت اور ساتھ دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے، چاہے آپ آن کیمپس کریں، چاہے آپ آن لائن کریں، چاہے آپ اپنے فری ٹائم پر کریں، لیکن میک شور ایک قرآن آپ نے ناظرہ کا ختم کرنا ہے،
ایک قرآن آپ نے دورہ قرآن میں ختم کرنا ہے اور تیسرا قرآن آپ نے تراویح میں ختم کرنا ہے، کم از کم 3 ضرور ہونے چاہیے۔ یہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں، یہ اپنی پلاننگ کر لیں، اور پھر آخری عشرے میں خوب محنت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اعمال صالح کی رغبت دلانی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، جواد تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے تھے، اور رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ آپ اکیلے بھی تو کر سکتے تھے، لیکن آپ جبریل کے ساتھ کرتے تھے۔ تو صرف اکیلے نہ کریں، کسی نہ کسی کو ساتھ شامل کریں۔ جو لوگ آن لائن کریں گے وہ اپنے ہمسایوں میں، نیبرز میں جا کے انہیں بتائیں کہ میں اس وقت سے اس وقت تک قرآن کا دورہ قرآن سنتی ہوں، آپ بھی میرے گھر آئیے، اپنے گھروں کو کھولیے، قرآن کے مرکز بنائیے، اور جو یہاں آ کر سنیں تو وہ بھی، یعنی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر روزہ اور صدقہ جمع ہونا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے۔ تو آپ نے رمضان کے ہر دن اپنے بچوں سے یا نیبر سے یا کلائنٹ سے یا جاب پلیس پہ مسلم سے نان مسلم سے سوچ کے جانے ایک اچھی بات ضرور کرنی ہے، ایک اچھی بات، ٹھیک ہے؟ اور کس نیت سے کرنی ہے؟ کہ مجھے یہ جنت میں وہ جگہ چاہیے۔ جیسے دنیا میں آپ کو کسی خاص علاقے میں کوئی بنگلو پسند آ جاتا ہے نا، تو پھر آپ اس کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کرتے ہیں، مجھے وہاں گھر چاہیے، فلاں گھر چاہیے، یہ ماڈل چاہیے، ایسی گاڑی چاہیے۔ تو ہمیں کیا، جو یہ آپ نے ڈسکرپشن دیا نا جو ان بالا خانوں کی، مجھے یہ بالا خانے چاہیے۔ میں نے اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک اچھی بات کسی کو بتانی، اگر خود نہیں بتانی آتی تو کسی کو دورہ قرآن کا لنک شیئر کر دیں، کسی کو کوئی کارڈ دے دیں، کتاب دے دیں، بک سٹور یہاں کھلا ہوگا، روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز لے کر آپ کسی نہ کسی کو دیں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ دوسرا کام، کھانا کھلائے، اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، چاہے گھر والوں کو ہی کھلائیں، اگر کسی اور کو کھلائیں، ہمسایوں کو کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، کچھ بھی جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں اور صرف گھر والوں کو کھلا رہے تو خوشی سے، یا رب تیرے چہرے کے دیدار کی خاطر تیری محبت میں کھلا رہی ہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور تیسرا کام روزے رکھے۔ یہ 3 کام جس نے کر لیے اس کو جنت کے بالا خانے مل گئے۔ اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے اور وہ تراویح بھی ہو جائے گی۔ تو ابن رجب کہتے ہیں یہ تمام کے تمام اعمال رمضان میں سردرد ہو سکتے ہیں، رمضان میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں روزے دار کو فضول لغو باتیں کرنے سے منع کیا گیا، جنسی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو روزہ، نماز اور صدقہ اپنے کرنے والے کو اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں، یعنی اللہ تک۔ اور بعض سلف کہتے تھے نماز نمازی کو آدھے رستے تک لے جاتی ہے، روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہے، اور صدقہ ہاتھ پکڑ کر اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ تینوں کام کرنے ہیں۔ پھر عید کے دن بھی نیک اعمال کرنے ہیں، فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور جمعے کی تیاری، یعنی جمعہ پڑھنے کی آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ یہاں بہت ہی اچھا خطبہ ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی، اور مختصر وقت میں ختم ہو جاتا ہے۔ 1:30 یہاں جمعے کی نماز کا وقت ہے، تو یو آر موسٹ ویلکم۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قوت کے ساتھ عمل کرنا ہے، بد دلی کے ساتھ عمل نہیں کرنا، ایمان بڑھانے والے کام کرنے ہیں۔ زیادت الایمان بالعلم و زیادت الایمان بالعمل۔ زیادت الایمان بالعلم، علم کے ذریعے ایمان بڑھانا ہے، اور عمل کے ذریعے ایمان بڑھانا ہے، اور تیسری چیز کائنات میں غور و فکر کے ذریعے۔ تو عبادت میں اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے اندر شکر پیدا کریں۔ اللہ جب بھی نماز پڑھ لیں نا اچھی سے، اللہ تیرا شکر، تو نے آج کا روزہ بڑا اچھا کروا دیا، آج کی نماز بڑی اچھی ہوگی، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ ہر نیک کام کر کے شکر ادا کرنا تاکہ مزید نیک کام کر سکیں، کیونکہ نیکیوں کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ اور ایک اور کام کرنا ہے،
چھپے ہوئے نیک عمل کرنے ہیں جو کسی کو بھی نہ پتا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، خاموشی سے. کیونکہ سلف صالحین جو تھے وہ اپنے اعمال کو مخفی رکھتے تھے. مثلا اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے اچھا اس رمضان میں آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ آپ کہیں گے میں نے تو 3 پڑھ لیے ہیں، 5 پڑھ لیے ہیں وغیرہ. آپ نہیں بتانا چاہتے. اگر نہیں بتائیں اور آپ غلط بتائیں تو جھوٹ ہوگا، اور اگر بتائیں تو کیا بتائیں؟ انہوں نے کہا بس جو اللہ نے توفیق دی پڑھ لیا. ظاہر مت کریں کہ کتنا پڑھا، کتنا صدقہ کیا، کس کو دیا، کہاں دیا. چپکے سے یہ باکسز رکھے ہوئے، چپکے سے مٹھی بند کر کے ڈال دیں، کسی کو نہیں پتا کس کیا دیا، اللہ کو صرف پتا ہے. تو خفیہ عمل، آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کچھ سیکرٹس ہونے چاہیے، راز ہونے چاہیے، وہ صرف قیامت کے دن جا کے کھلیں، یہاں کسی کو نہ پتہ چلے. اور ہر نیک عمل کرنے کے بعد دعا، اس کے قبول ہونے کی بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہم سے قبول کر لے. تو رمضان مبارک مہینہ ہے، برکت کا معنی ہوتا ہے کسی خیر کا بڑھنا، اور اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ خیر کمانا ہے. ہر روز ایک فرشتہ پکارتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر ابشر و یا باغی الشر اقصر حتی ینقضی رمضان. اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے شر کے طالب رک جا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے. نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اول وقت پڑھنے ہیں، فرائض، سنتیں، نوافل، رات کا قیام، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے. قرآن سے زیادہ سے زیادہ تعلق جوڑنا ہے. امام مالک جو تھے جب رمضان آتا تھا حدیث کی مجلس بند کر دیتے تھے اور صرف قرآن کے ساتھ لگ جاتے تھے. اور پھر قرآن کی تلاوت کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد ہی نہیں ہوگی. وہ ایسا بزنس ہے جو کبھی خسارے میں نہیں جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی قرآن. تو قرآن کو لازم پکڑنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور دوسرا قرب سجدے میں ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ انسان کس میں ہوتا ہے قریب اللہ کے؟ سجدے کی حالت میں. لہٰذا سجدہ اور تھکاوٹ کے باوجود رات کا قیام اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. اور قیام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا ہوتا تھا؟ پاؤں پر، پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا. تو جب آپ کی پنڈلیوں اور پاؤں پہ ورم آئے آپ خوش ہویا کریں، کہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ نے مجھے بھی چن لیا. کیونکہ بعض لوگوں کے زیادہ آ جاتا ہے، بعض لوگوں کا کم ہوتا ہے. اور ایک اور آخری چیز، خوب خوب دعائیں کرنی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو چاہیے اللہ سے مانگتے جائیں، کیونکہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ابھی جو آپ نے آیت سنی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: الصائم حتی یفطر، روزہ دار کی حتیٰ کہ افطار کر لے. تو رمضان کے ہر دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان کی رمضان کے دن اور رات میں ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے. یعنی اگر ساری نہ بھی ہو کوئی ایک ہو جائے گی. پتہ نہیں وہ ایک ہونے سے کتنا ہم پار لگ جائیں. اور لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر آخری عشرے میں اور پھر طاق راتوں میں اور لیلۃ القدر میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پھر لوگوں کے پھر اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات میں روزے افطار کرانا، دن میں بھی خرچ کرنا ہے رات میں بھی کرنا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال دن کو بھی خرچ کرتے ہیں رات کو بھی کرتے ہیں. تو رات کو عام دنوں میں تو نہیں ہم کر سکتے. تو رمضان میں کیا ہوتا ہے مسجد جاتے ہیں تو آپ پہلے سے ہی چینج لا کے رکھ لیں اور جب نکلنے لگے تو ساتھ لے جائیں اور مسجد کے باکس میں ڈیلی ڈالیں. چاہے $1 ڈالیں، چاہے 50 سینٹ ڈالیں، لیکن ڈیلی کریں. کوئی پتہ نہیں کس دن کا کتنا قبول ہو جائے. جی آن لائن والے انانیمس کلک کر سکتے ہیں بغیر نہیں بتانا چاہتے کہ کون ہے. تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر انشاءاللہ اس کا پورٹل موجود ہے.
اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، آگ سے بچانے کا سبب ہے، عرش کے سائے میں جگہ کا سبب ہے، اور پھر یہ ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بھی بڑھتی ہے اور رزق بھی بڑھتا ہے۔ لہٰذا رشتہ داروں کو صرف کہیں سے اٹھا کے کوئی میسیج نہیں فارورڈ کر دینا، بلکہ دعا دینی یا کوئی اچھی چیز فارورڈ کرنی، کوئی اچھی بات بتانی ہے جو اوتھینٹک ہو، تو اس نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ خود بھی اور اپنی کم از کم 5 دوستوں کو دورہ قرآن میں شریک کریں، کم از کم 5 لوگ آپ کے ہاتھ سے اس قرآن کی مجلس میں حاضر ہوں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اور پھر دعاؤں کے علاوہ ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہنا ہے، کم از کم دن میں 100 بار استغفار، سید الاستغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح، اور ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، لغو باتیں نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو غیر اہم سے بچائیں گے تو اہم کام کر سکیں گے۔ سوشل میڈیا بند، سوائے ضروری میسیجز کے، باقی چیزیں اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور لغو سے آپ پرہیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو اور رفث سے بچنے کا نام ہے۔ اگر روزے کی حالت میں تمہیں کوئی گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے، نہیں کوئی لڑنے آ جائے تو کہہ دو میں روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں۔ اور پھر رمضان کا استقبال اپنے دلوں کو صاف کر کے، تاکہ خوب خوب نور برسے ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے اور ہمارے نور میں اضافہ کرے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہمارے عمل میں اضافہ کرے، اور رمضان اس طرح گزرے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، ہمارے گناہوں کے بوجھ ہٹ چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں ہماری دنیا کے کاموں کو بھی بہترین کر دے، ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں نیکی کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کا ایمان بھی مضبوط کر دے۔ اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر دے، ہمارے ہر نیک عمل میں اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کی جو اس وقت قسم و پرسی کی حالت میں ہیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اور ان کی تکلیفوں کو دور کر دے اور ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری آنے والی بہنوں کے کا آنا قبول فرمائے، ان سب کے دکھ درد غم تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول کرے اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے، اور انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے جو آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے لیے جگہ تیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔